آپ تمام حضرات کی خدمت میں درخواست ہے مادر سرکار ابل فضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہ کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر فرما دیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صل على محمد وآل محمد بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے
حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورِ انسیہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے کاسے دل میں محبت اہل بیت کے موتی بھر دیے۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو فرش ذکر رسول و آل رسول پر بلا کے رسولوں کے پہلو میں بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے ہاتھوں کو یہ شعور عطا کیا کہ وہ غیر کے در پر نہ پھیلیں تاکہ ضمیر رسوا نہ ہو۔ غیر کے در پر ہاتھ وہ پھیلاتے ہیں جن کے یہاں کوئی اپنا عطا کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ قوم غیر کے آگے ہاتھ کیا پھیلائے گی؟ یہ تو جدھر رخ کر لے دامن بھرنے والے بیٹھے ہیں۔ جب چاہے نجف سے خیرات لے آئے، جب چاہے کربلا سے خیرات لے آئے، جب چاہے کاظمین سے خیرات لے آئے، جب چاہے سامرا سے خیرات لے آئے، جب چاہے بلد سے خیرات لے آئے، جب چاہے مسیب سے خیرات لے آئے، جب چاہے کوفے سے خیرات لے آئے، جب چاہے مشہد سے خیرات لے آئے، جب چاہے سے خیرات لے آئے۔ اس لیے کہ یہاں عطا کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، عطا کرنے والے عطا کر رہے ہیں، بانٹنے والے بانٹ رہے ہیں اور پانے والے پا رہے ہیں۔ اگر کوئی ہمارا رکھوالا نہ ہوتا تو لاکھ ٹاؤن میں بھوکوں مر جاتے۔ زندگی کو تجربے سے پہچانے، زندگی کو تجزیے سے پہچانے۔ کوئی تو ایسا تھا کہ جس نے ہمیں بھوکوں نہ مرنے دیا بلکہ اس بات کا احساس دلایا پریشان نہ ہونا ہم ہیں۔ صلوات پڑھیں تو عرض کروں الحمدللہ۔ جس سلسلہ کلام کا آغاز ہوا تھا
آج حضرت کا احسان اور آپ کی دعائیں کہ چوتھے مرحلے میں داخل ہے، عنوان ذہن عالی میں محفوظ ہے، امتحان، مگر تاریخوں کی نزاکت ایسی ہے کہ موضوع کا حق ادا نہیں ہو پاتا۔ آج تو مبارکباد کی شب ہے، آج تو مسکرانے کی شب ہے، آج تو تبسم کرنے کی شب ہے، آج تو گلے ملنے کی شب ہے، آج تو ایک مومن کا دوسرے مومن کی خیریت معلوم کرنے کی شب ہے۔ جملہ کہوں ضرور قدر کریں گے، آج چاہنے والوں کو زمین پر رہنے کی شب نہیں ہے۔ جس کا نبی معراج پہ جا رہا ہو، جس کا آقا معراج پہ جا رہا ہو، اس کے چاہنے والے اپنے خیالوں میں زمین پر کہاں رہیں گے؟ آج تو ہر چاہنے والا فطرس کی طرح پرواز کر رہا ہے کہ رسول معراج پر جا رہے ہیں، تو ماشاءاللہ کثیر تعداد میں آقا کے چاہنے والے مجالس میں شرکت کر رہے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ تو اب مضمون کا اجرا کرتا ہوں۔ صدیاں گزر گئیں مگر حائر کلمہ پڑھنے والے اب تک یہی نہ طے کر سکے کہ کتنی دیر میں گئے اور کتنی دیر میں آئے۔ صدیاں گزر گئیں مگر یہی طے نہ کر پائے، کوئی کہتا ہے بستر کی گرمی باقی رہی، کوئی کہتا ہے دروازے کی زنجیر ہلتی رہی۔ اس کا مطلب اب تک طے نہ کر پائے کہ کتنی دیر میں گئے، کتنی دیر میں آئے۔ کیوں طے نہ کر پائے؟ اس لیے کہ اگر خیبر میں جانے والے علی کو مانا ہوتا، اللہ اکبر، خیبر میں جانے والے علی مرتضیٰ کو مانا ہوتا تو سمجھ جاتے کہ نور کی رفتار کیا ہوتی ہے۔ نور کی رفتار کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ نور ہے جسے اپنی رفتار دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو وقت کو روک دے، لمحوں کو روک دے، ساعتوں کو روک دے، ارے دھڑکنوں کو روک دے۔ نعرہ مرحوم شارف صاحب کے مصرے پڑھوں، آئے دنیا صدیاں گزر گئی، اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، اپنے نبی کو مانتے ہو، یہ نہیں طے کر پا رہے ہو کتنی دیر میں گئے، کتنی دیر میں آئے۔ کہا بھی تو مولا کے شاعر نے کہا، معراج کی شب سوئے فلک دیکھتے رہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معراج کی شب سوئے فلک دیکھتے رہیے۔ پڑھتا ہوں، واہ واہ۔ معراج کی شب سوئے فلک دیکھتے رہیے، انسان بڑا ہے کہ ملک دیکھتے رہیے۔ مجھے امید تھی کہ سارا مجمع بولے گا مگر کوئی بات نہیں یار۔ معراج کی شب سوئے فلک دیکھتے رہیے، انسان بڑا ہے کہ ملک دیکھتے رہیے۔ جا کر ابھی آتا ہے فلک سے میرا آقا، کئی بار جھپکتی ہے پلک، دیکھتے رہیے۔ ہائے 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 ہائے، نعرہ حیدری۔ جا کر ابھی آتا ہے فلک سے میرا آقا، کئی بار جھپکتی ہے پلک، دیکھتے رہیے۔ تو آج سرکار کی معراج کی شب ہے، آج تقدیروں کو معراج ملنے والی ہے، آج مقدر کو معراج ملنے والی ہے، آج قسمتوں کو معراج ملنے والی ہے، آج چاہنے والوں کو معراج ملنے والی ہے۔ نجات بٹ رہی ہے، رحمتیں بٹ رہی ہیں، شفاعتیں تقسیم ہو رہی ہیں، اللہ بارش نور کر رہا ہے کہ اس
معراج پہ جا رہا ہے۔ اب میں نے آپ کی خدمت میں جن فقرات نورانیہ کی تلاوت کی وہ آپ کے ذہن عالی میں ہے۔ جناب ابراہیم تمام انبیاء میں سوائے میرے نبی، جناب ابراہیم اپنا ثانی نہیں رکھتے، اپنی مثل نہیں رکھتے، اپنا جواب نہیں رکھتے۔ جناب ابراہیم کی پوری زندگی ایک ہی تمنا تھی کہ میں کچھ ایسا کرتا رہوں کہ اس کی قربت ملتی رہے۔ لفظوں پہ غور فرمائیے گا، میں کوشش کروں گا کہ مضمون کو لفظوں کے پیرائے میں نظر کروں، خاص توجہ فرمائیے گا۔ پوری زندگی یہی چاہتے تھے کہ میں کچھ ایسا کرتا رہوں، ایسے عمل انجام دیتا رہوں کہ اس سے قریب ہوتا رہوں۔ یہ اکیلے ہیں جناب ابراہیم کہ جو تمام انبیاء میں سوائے میرے رسول کے سب سے الگ، سب سے ممتاز، اتنے ممتاز، اتنے الگ کہ اللہ نے ایک ہی منصب دے کے خاموشی اختیار نہیں کی۔ چونکہ امتحان دینے کا جذبہ تھا نا، نبی بھی بنایا، رسول بھی بنایا، اولو العزم بھی بنایا، صاحب شریعت بھی بنایا، ساتھ ہی ساتھ ایک عجب مرتبہ دیا، خلیل بنایا۔ کیا بنایا؟ نوجوانوں پل کے نہ جھپکے، یہ مقدمہ ہے، اگر یہ واضح ہو گیا تو انشاءاللہ نتیجے میں پہنچ کے دل باغ ہو جائے۔ خلیل بھی بنایا۔ خلیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دوست۔ خلیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دوست۔ سماج کا کوئی معزز آدمی اگر کسی سے دوستی کر لے تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا۔ دسیوں لوگوں سے جھوم جھوم کے کہتا ہے فلاں صاحب ہمارے دوست ہیں، فلاں صاحب ہمارے دوست ہیں، فلاں صاحب ہمارے دوست ہیں۔ وہ جو سب سے بڑا، وہ جو ابراہیم کا خالق، وہ اس نے بنایا ہے خلیل، یعنی یہ ہیں اللہ کے دوست۔ کون؟ ابراہیم۔ پھر کہہ رہا ہوں ابراہیم کون ہے؟ اللہ کے دوست۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ میرے نبی کے علاوہ تمام انبیاء میں ابراہیم کا جواب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم بہت بلند ہے، مگر ابراہیم ابراہیم ہے، میرا نبی ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ابراہیم کون ہے اور میرا نبی کون ہے۔ تو جب ابراہیم کی عظمتوں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے نبی تھے، رسول تھے، اولو العزم تھے، صاحب شریعت تھے، مگر اللہ نے اعزاز دیا خلیل ہو، میرے دوست، میرے دوست، میرے دوست، میرے دوست۔ تو ابراہیم کون ہے؟ خلیل۔ میرا نبی کون ہے؟ حبیب۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ابراہیم ہے خلیل۔ انشاءاللہ اگر میں کہہ سکا بات تو چہرے گلاب ہو جائیں گے، چہروں کی کتابیں روشن ہو جائیں گی۔ شرط یہ ہے کہ میں کہہ لے جاؤں، آپ تو آتے ہی ہیں سننے کے لیے۔ یہ میری کمی رہے گی کہ اگر میں بات نہ پہنچا سکوں، ورنہ تو آپ تیار بیٹھے ہیں اپنے مولا کی فضیلت سننے کے لیے۔ تو ابراہیم کون؟ خلیل۔ میرا نبی کون؟ ایک بار کہہ دیجئے، شرمائیے نہیں۔ ابراہیم کون بچوں؟ ابراہیم خلیل۔ میرا نبی کون؟ حبیب۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ دوست کو۔ حبیب کسے کہتے ہیں؟ خلیل کسے کہتے ہیں؟ تو پھر حبیب کسے کہتے ہیں؟ کہ حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں۔ تو پھر جب یہ بھی دوست اور یہ بھی دوست تو فرق کیا رہا؟ ارے بھائی ابراہیم بھی اس کے دوست اور میرا نبی بھی اس کا دوست، تو پھر دونوں میں فرق کیا رہا؟ کچھ تو فرق ہونا چاہیے تاکہ کھلے کہ ابراہیم ابراہیم ہیں، محمد محمد ہیں۔ انہیں کہہ رہا ہے خلیل، انہیں کہہ رہا ہے حبیب۔ خلیل کے بھی معنی دوست کے، توجہ چاہ رہا ہوں، حبیب
جو ابراہیم وہی محمد عربی، لیکن یہ سردار انبیاء ہے۔ کچھ تو فرق ہونا چاہیے کہ پتا چلے کہ یہ ابراہیم کے سردار ہیں، یہ ابراہیم کے آقا ہیں، یہ ابراہیم سے بڑے ہیں، یہ ابراہیم کے سردار ہیں۔ کچھ تو ہو، لیکن یہ خلیل، یہ حبیب، یہ بھی دوست، یہ بھی دوست، تو جب دونوں دوست ہیں تو ابراہیم میں اور میرے نبی میں فرق کیا رہا؟ علماء کہتے ہیں بات یہ ہے کہ خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں عاشق کو، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں عاشق کو، مگر دونوں میں ایک فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ کہ جو اسے چاہے اسے خلیل کہتے ہیں، جسے وہ چاہے میری شہزادی آپ لوگوں کو جزا دیں، کیا سنتے ہیں، کیا نوازتے ہیں، کہ جو اسے چاہے وہ خلیل ہے، جسے وہ چاہے وہ حبیب ہے۔ ابراہیم اسے چاہتے ہیں، ابراہیم اسے چاہتے ہیں، قربت 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 وہ نبی کو چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ صاحب اس کی وضاحت تو کیجئے، دلیل تو دیجئے، تو دلیل قائم کیے دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ خلیل اسے کہتے ہیں جو خدا کو چاہے، حبیب اسے کہتے ہیں جسے خدا چاہے۔ دلیل عرض کر رہا ہوں، خداوند عالم آپ کو جناب پیغمبر کے صدقے میں اور ان کی آل کے صدقے میں اتنا خزانہ عطا کر دے کہ خرچ ہونے سے کم نہ ہو۔ ان کا صدقہ ملا، آپ نے ایک عالی شان محل بنوایا، اور وہ محل ایسا تھا کہ بس آپ نے بنوایا، اسے دل لگا کے بنوایا محل۔ مجھے آپ سے تھی محبت، مجھے آپ سے تھی محبت، کیونکہ آپ سے محبت تھی لہذا جب میں نے سنا کہ آپ نے اتنا قیمتی محل بنوایا ہے تو اب میں نے آپ کو فون کرنا شروع کیا، ارے بھائی خدا مبارک کرے، سنا ہے بڑا قیمتی محل بنایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں آؤں، میں چاہتا ہوں کہ میں آؤں، میں دیکھوں کہ کیا قیمتی محل بنایا ہے، چونکہ میں آپ کو چاہتا ہوں لہذا میرے وقت پر آپ مجھے نہیں بلائیں گے۔ ہائے 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 ہائے، اگر کبھی آپ کو موقع مل گیا تو آپ کہیں گے کہ اچھا آئیے گھر دکھائے دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ میں آپ کو چاہتا ہوں، اور میں جاؤں بھی دیکھنے تو آپ ویسی ضیافت نہیں کریں گے۔ تو محل آپ نے بنوایا، میں آپ کو چاہتا تھا، میں نے خواہش کی کہ میں آؤں، ہائے ہائے ہائے، آپ نے کہا آ جائیے تو سواری بھی مجھی کو کرنا پڑی، انتظام بھی مجھی کو کرنا پڑا، آج تک پہنچنے کے لیے سارے خرچے مجھے کرنا پڑے، کیونکہ میں آپ کو چاہتا تھا۔ لیکن اتفاق یہ کہ آپ خود کسی کو چاہتے تھے، تو جیسے ہی محل بنوایا آپ نے اسے فون کرنا شروع کیا، بڑا حسین محل بنوایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ آئیں، بڑا حسین گھر بنایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ آئیں۔ اس نے کہا میں کیسے آؤں، سواری کہاں ہے؟ کہ پریشان نہ ہو، یہ سواری میں بھیجوں گا۔ ارے وارے بھاؤ نگر کا مجمع، ہائے 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 ہائے، یہی وجہ ہے ابراہیم اسے چاہتے تھے لہذا یہ جانا چاہتے تھے وہ میرے نبی کو
چاہتا تھا معراج کی شام سواری نہیں ہے کہ براق بھیجے دیتا ہوں. آقا کے چاہنے والوں کا دل باغ باغ ہوا. واہ واہ. ایسے ہی مسکراتے رہیے. مسکرانا بھی آپ ہی کا حق ہے. سبحان اللہ. ہمارا اصغر مسکرایا ہے، کسی اور کا تھوڑی. تو مسکرانا بھی آپ ہی کا حق ہے. تو آپ چاہتے ہیں جسے آپ کو خود جانا پڑتا ہے. اگر جو آپ کو چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ آ جائے کسی صورت سے. سواری نہیں ہے، ہم بھیجیں گے. زیادہ وقت نہیں ہے، جلدی رخصت کر دیں گے. زیادہ وقت نہیں ہے، جلدی رخصت کر دیں گے. ایک جملہ کہوں گا. کل کی تاریخ جناب ابو طالب کی گزری ہے. یہاں پر میں دعائیں چاہتا ہوں. میں ایسے فرض کر کے کہتا نہیں ہوں، مگر کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب بات نازک ہے. وعدہ پروردگار ہے کہ وہ اس زمین کو حجت خدا سے خالی نہیں رہنے دیگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. پروردگار کا وعدہ کیا ہے؟ وہ اس زمین کو حجت سے خالی نہیں رہنے دے گا. حجت وہ بھی مانتے ہیں مگر نبوت تک، حالانکہ اس میں بھی حجت کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہم نبی کے بعد غدیر کے سلسلے کو مانتے ہیں. تو وعدہ پروردگار ہے کہ زمین پر حجت رہے گی. کیوں؟ سبب کیا ہے؟ کہ اگر زمین پر حجت خدا نہ ہو تو زمین کو قرار نہ آئے گا، یہ زمین الٹ جائے گی. لہذا حجت خدا کا ہونا لازم ہے تاکہ زمین ٹھہری رہے. زمین ٹھہری رہے. ایک طرف ہم نے یہ پڑھا، پھر معراج کی بات ہم نے کی. ہم نے کہا معراج میں جب حضور گئے تو جو آواز سنی، سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ ارے بھاؤ نہ کر، اللہ تیرے بھاؤ بڑھائے. واہ واہ واہ. جو آواز سنی وہ لہجہ جانا پہچانا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہائے سبحان اللہ. علی کی آواز میں گفتگو ہوئی، علی کے لہجے میں گفتگو ہوئی. وہ سر کھدایا کہ بھئی عجیب باتیں کرتے ہیں آپ. ایک طرف کہتے زمین حجت سے خالی نہیں رہتی، سبحان اللہ. سبحان اللہ. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں علی کا لہجہ سنائی دیا. اس کا مطلب نبی بھی گئے، واہ واہ. واہ 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 واہ. علی بھی گئے، تو پھر یہ زمین کیوں رہ گئی؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ زمین کیوں رہ گئی؟ علماء نے عجیب بات کہی، آواز دی عظمت ابو طالب کو سمجھو. گود کے پالے گئے، پروان چڑھانے والا تو رہا. تھوڑا تھوڑا قریب آ جائے، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائے. صلوات پڑھتے رہے حضرت کی بارگاہ میں. بلند آواز سے صلوات پڑھنے سے نفاق بھی دور ہوتا ہے اور منافق بھی دور بھاگتا ہے. اللہ آج کچھ اشعار بھی پڑھوں گا کیونکہ حکم ہے، تو میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. تو یہ اسے چاہتے ہیں اور وہ اگر دعائیں دینے کا وعدہ کیجئے تو اپنا کلیجہ آپ کی ہتھیلی پر ہے. اجازت ہے؟
معلوم ہوا ہم آپ کو چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بلائیں گے، آپ ہمیں چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بلائیں گے۔ یہی وجہ ابراہیم اسے چاہتے تھے، بلاتے تھے، مگر وہ میرے نبی کو چاہتا تھا، اس لیے شب معراج بلا کے بتایا میرے حبیب تم خلیل نہیں ہو، حبیب ہو، تمہیں میں چاہتا ہوں۔ معلوم ہوا آپ وہ جسے بھی بلائے وہ حبیب ہی ہوگا۔ اب اگر کربلا میں کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ باد۔ اب اگر وہ کربلا میں کہے میرے حسین آ جا، میرے حسین آ جا، میرے حسین آ جا، آدم سے نہیں کہا، نوح سے نہیں کہا، ابراہیم سے نہیں کہا، موسیٰ سے نہیں کہا، عیسیٰ سے نہیں کہا، دو ہی لوگوں سے کہا، یا نبی سے کہا نہیں، یا نانا سے کہا، یا نوا سے۔ اس رب ذوالجلال نے یا نانا سے کہا آؤ، یا نواسے سے کہا بس آؤ۔ اب سمجھے نبی نے کیوں کہا تھا حسین منی وانا، یہ حبیب ہیں، خلیل نہیں ہیں، اس لیے اللہ نے انہیں بلایا معراج پر۔ اب پیغمبر کی زندگی کے دو واقعے بڑے اہم ترین، بڑے نازک ہیں، یوں تو ہر پل، لیکن دو واقعے۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ پیغمبر کے اپنے بیٹے تھے جناب ابراہیم، جو پیغمبر کے صلب سے تھے۔ یہ بھی کمال ہے، بیٹا نہ دیتا اور بیٹی نے سے نسل چلاتا تو سمجھ میں آتی بات۔ واہ 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 واہ، بیٹا دیا مگر لے لیا، تو منظر کیا تھا؟ پیغمبر بیٹھے ہیں، ادھر دیکھیے گا، پل کے نہ رکھے، سرکار بیٹھے ہیں، یہ دیکھیے، یہ داہنے زانو کا بیٹی کا بیٹا حسین، کیسا لگا؟ کہیے کہیے حسین کیسا لگتا ہے؟ حسین جیسے ہی صدا دیجئے ایسا لگتا ہے یہیں بیٹھے ہیں۔ یہ داہنے زانو پا حسین، یہ بائیں زانو پا ابراہیم، یہ نواسا، یہ بیٹا۔ پیغمبر فرط محبت میں کبھی حسین کو بوسے دیتے ہیں، کبھی ابراہیم کو، کبھی حسین کو چومتے ہیں، کبھی ابراہیم۔ یہ فرط محبت مشیت نے دیکھا، جبریل کو بھیجا تھا جاؤ میرے حبیب کو بات تو ہے درود و سلام یہ بتاؤ کہ دو محبتیں اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ یا ابراہیم کے لیے حسین کو واپس کر دو، بات تو مکمل ہو گئی، یا ابراہیم کے لیے حسین کو واپس کر دو، یا حسین کے لیے ابراہیم کو واپس کر دو، یعنی یا ابراہیم پر حسین قربان ہو، یا حسین پر ابراہیم قربان ہو۔ ابراہیم ہے نبی کے بیٹے،
حسین ہیں زہرا کے بیٹے. آپ سے پوچھتا ہوں ایسے عالم میں اپنے بیٹے پر بیٹی کے بیٹے کو قربان کریں گے یا بیٹی کے بیٹے پر اپنے بیٹے کو قربان کریں گے؟ انصاف سے بتائیے کہ بھئی بیٹی کا بیٹا ٹھیک ہے پیارا ہے مگر اپنا بیٹا ہوتا ہے. مگر کمال کیا پیغمبر نے کبھی حسین کو دیکھا کبھی ابراہیم، کبھی حسین کو کبھی ابراہیم کو. آواز دی جبریل جا کے خدا سے کہو اس ابراہیم جیسے اور بھی ہوتے تو میں حسین کو روک لیتا انہیں وہ لوٹا دیتا. ہائے 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 زندہ باد. نازک جملہ کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب پیغمبر نے یہ بتا دیا کہ حسین اسے کہتے ہیں جس پر نبی زیادہ قربان ہوتا ہے. سبحان اللہ. مجھے داد چاہیے تھی، حوصلہ آپ نے بڑھا دیا میرا. یہ معرفت کی بات ہے، محسوس کرنے کی بات ہے. تو کہا جا کے اس سے کہو کہ میں حسین کو نہیں دے سکتا، حسین میرے پاس ہے. تو پیغمبر کی زندگی کا ایک واقعہ یہ جہاں اپنے بیٹے کو لوٹایا، حسین کو روکا. پیغمبر کی زندگی کا کوئی بھی عمل بشری محبت کے تحت نہیں ہوتا. سبحان اللہ. یعنی پیغمبر یہ جانتے تھے کہ ابراہیم کے بچنے سے کیا ہوگا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور حسین نہ رہے گا سبحان اللہ. تو کیا بچے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ایک یہ واقعہ ہے. دوسرا واقعہ پیغمبر بیٹھے ہیں، آئے جبریل، بات تو ہے درود و سلام عرض کیا ہے حبیب کبریا اللہ نے 2 تحفے بھیجے ہیں. پیغمبر نے کہا کون سے تحفے بھیجے ہیں؟ آواز دی اے حبیب خدا، اے محبوب کبریا اللہ نے تو 2 تحفے بھیجے ہیں. ان میں ایک تو کونین کی بادشاہت ہے بلا شرکت غیرے. یوں تو باطناً آپ بادشاہ ہیں ہی مگر ظاہراً بھی کوئی دوسرا بادشاہ قیامت تک نہیں ہوگا. تو ایک تو کونین کی بادشاہت دی ہے اس نے آپ کو. آپ تھکے تو نہیں میری باتوں سے؟ کیونکہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں لہٰذا ایک علمی موضوع ہے یہ کہ جسے میں اجرا کر رہا ہوں. خدا مجھے توفیق دے کہ میں بیان کر لے جاؤں. کہ ایک تو کونین کی بادشاہت ہے جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہوگا، قیامت تک تم ہی رہو گے بادشاہ. ایک تو تحفہ یہ ہے اللہ کی جانب سے. پیغمبر نے فرمایا کہ اور دوسرا تحفہ کون سا ہے؟ جبریل نے آواز دی اے حبیب خدا دوسرا تحفہ اس کی بندگی ہے، اس کی عبدیت ہے. اللہ نے اختیار دیا ہے 2 میں سے ایک ہی لے سکتے ہیں. اب یہ اختیار آپ کو ہے، چاہے بادشاہت لے لے اور چاہے عبدیت لے لے. روایت کہتی ہے سرکار نے سوچا نہیں، غور نہیں کیا، بیویوں سے مشورہ نہ کیا. ارے کیا پڑھوں بھاؤ نگر والوں، صحابہ کو بلا کے کمیٹی نہیں بٹھائی، اجماع نہیں کیا، شورا نہیں کیا. جیسے ہی کا اختیار آپ کو ایک چیز لے سکتے ہیں، چاہے بادشاہت لے لیں چاہے اس کی عبدیت لے لیں. بنا رکے ہوئے پیغمبر نے کہا تو جبریل سنو، شاہی لے جاؤ، بندگی دے جاؤ. مجھے شاہی نہیں چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی کیسا بھی یہ کون سا فیصلہ، ارے لے لیتے بادشاہ عقل کے اندھو جس کے بچوں کے ہاتھوں کا دھون لالو جواہر بن جائے.
شاہی لے کے کیا کرے؟ واہ 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 جس کے نواسے کے لیے خواجہ اجمیری کہے شاہ است حسین، واہ 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 بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ حسین۔ جس کا نواسہ ایسا سلطان ہو، ایسا بادشاہ ہو، تو بادشاہت لے کے کیا کرے گا؟ رکے نہیں سرکار، فوراً کا بادشاہت لے جاؤ، عبدیت دے جاؤ۔ تو پیغمبر نے رضا سے، خوشی سے، زور دباؤ میں نہیں، پریشر میں نہیں، کسی خوف میں نہیں، اس کے ڈر میں نہیں، یہ قربت ہے ادن و منی والی، واہ واہ کہ بغیر رکے ہوئے کا یہ لے جاؤ، وہ لاؤ، عبدیت لاؤ۔ میں اس کا عبد ہوں، اس کے عبد ہونے میں زیادہ فخر محسوس کروں واہ سبحان اللہ کہ مجھے دنیا کہے کہ یہ عبد خدا ہے۔ واہ پیغمبر نے جب عبدیت کو قبول کر لیا تو یہ نسب کی چوٹ کھائے ہوئے لوگ، سبحان اللہ سبحان اللہ یہ صحرائی نسب کے لوگ، یہ بدو، یہ جاہل، جو دسترخوان خدیجہ پر رکھے ہوئے شوربے سے ابھرنے والی خوشبوؤں کو سونگ سونگ کے مسلمان ہوئے تھے۔ برسوں سے اس کوشش میں لگے تھے کوئی پہلو ملے تاکہ معاذ اللہ اہانت پیغمبر کرے، کوئی پہلو ملے تاکہ معاذ اللہ توہین پیغمبر کرے۔ اب پیغمبر نے خود ہی کہا میں عبد ہوں، بات اسی پہ تمام ہو جائے گی، معراج ہے نا۔ تو جیسے ہی پیغمبر نے اب کہا، بت تراشنے والے مانا تراشنے لگے۔ خاندانی پیشہ تھا نا بت تراشنا، پہلے بت تراشتے تھے، اب مانا تراشتے ہیں۔ آپ کہیں گے دلیل، ارے لفظ مولا دلیل ہے، کتنے معنی بنا دیے مولا کے، یہ بھی مانا، یہ بھی مانا، یہ بھی مانا، یہ بھی مانا، جو بھی مانا ہو تم نے نہ مانا۔ نعرہ حیدری، تو کہا کہ اب موقع آ گیا ہے، اب لفظ عبد کے معنی کرا دو۔ کسی نے کہا عبد کے معنی غلام مشہور کر دو، کسی نے کہا عبد کے معنی نوکر مشہور کر دو۔ کہ اس سے کیا ہوگا؟ کہ اس سے یہ ہوگا کہ جب آنے والی نسلوں تک یہ معنی اور مفہوم جائے گا تو کوئی انہیں پیغمبر کی حیثیت سے نہیں دیکھے گا، لوگ یہی کہیں گے ارے وہی جو معاذ اللہ ایک غلام تھا۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ کیسے کیسے منافقین تھے اور پیغمبر کو کیسے کیسے دکھ دیے، ارے وہی جو خادم تھا، لہذا ہم اپنے مشن میں معاذ اللہ کامیاب ہو جائیں گے اور عظمت پیغمبر گھٹ جائے گی۔ پروردگار تو نے اپنے حبیب کے پاس دو چیزیں بھیجی، اختیار دیا کہ ایک لے لو ایک لوٹا دو۔ تیرے عشق میں تیرے نبی نے بادشاہت نہ لی، عبدیت لے لی۔ یہ عرب کا بدو سماج اب تیرے اسی حبیب کی توہین کرنا چاہ رہا ہے جس نے تیرے عشق میں عبدیت کو قبول کیا۔ تو پروردگارا یہ تو تیرا فریضہ ہے نا کہ تو اپنے محبوب کی عظمتوں کو آنچ نہ آنے دے۔ ہائے 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 ہائے، تو اپنے حبیب کی عظمتوں کو آنچ نہ آنے دے تاکہ منافقین کا منہ کالا ہو، دشمن رسوا ہو، تیرے حبیب کی عظمت واضح ہو جائے، آواز قدرت آئی تو پریشان نہ ہو، میرے ہوتے ہوئے کوئی میرے حبیب کی شان گھٹا دے۔ یہ بستیوں میں رہنے والے لوگ یہ میرے نبی کی شان گھٹائیں گے۔ میرے نبی نے میرے عشق میں، میری محبت میں شاہی کو چھوڑا،
عبدیت کو قبول کیا تو پستیوں میں پڑے رہنے والوں سے کہہ دو شب معراج دیکھتے رہیں. جب میں اپنے اس نبی کو بلاؤں گا تو رسول کہہ کے نہیں، حبیب کہہ کے نہیں، میں آواز دوں گا سبحان الذی اسری بعبدہ. ارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میں داد چاہتا ہوں اہل دل سے، اہل نظر سے، میں کہوں گا سبحان الذی اسری بعبدہ. پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے رسول کو نہیں، حبیب کو نہیں، نبی کو نہیں، طٰہٰ کو نہیں، یاسین کو نہیں، مزمل کو نہیں، مدثر کو نہیں، عبد کو لے گئی. عبد کو پستیوں میں پڑے رہنے والوں، عبد کو مانا پہنا کے میرے نبی کی شان گھٹانا چاہتے ہو. میں اس لفظ عبد کو اتنی بلندی پر لے جاؤں گا کہ اس کا نام ہی معراج پڑ جائے گا. مگر ایک پروردگار یہ پونے قدوں کے لوگ، یہ چھوٹے چھوٹے دماغوں والے منافق، ان کی پرواز کہاں جو معراج کی بلندیوں پر عبدیت کی بلندی کو دیکھیں. یہ تو سر کھجا کے منہ بنا کے داڑھی سہلا کے کہہ دیں گے ہم وہاں گئے تھوڑی تھے. ہائے 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 ہائے، ہم وہاں گئے تھوڑی تھے، ہمیں کیا پتا کس بلندی پہ ہے عبدیت، وہاں گئے تھوڑی تھے. بات تو جب ہے کہ یہی ثابت کر کہ یہ عبد کتنا بلند ہے. اللہ نے کہا پریشان نہ ہو، روزانہ 5 دفعہ انہیں مصلی پر بلاؤں گا اور ان سے کہوں گا تشہد کے نام پر گواہی دو. جب یہ گواہی دیں گے تو میں کہلواؤں گا اشہد ان محمدًا عبدہ. معراج کیا انتقام لیتا ہے اللہ. پنجتن سے جلتے ہیں لوگ اور معراج جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں. واہ 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 واہ. اللہ نے کہا پنجتن سے جلنے والوں معراج پڑھ رہے ہو. لفظ معراج پر غور کرو، حرف کتنے ہیں؟ سبحان اللہ. میم عین رے الف جیم، 5 حرفوں کے مجموعے کا نام ہے معراج. سبحان اللہ سبحان اللہ. جلتے ہو ان سے، ٹھیک ہے جلتے رہو. دنیا میں تو حسد میں جل رہے ہو، وہاں آؤ ہاتھ تیار کر رکھی ہے. یہی تو مرزا غالب کے نام سے مشہور ہیں مصر. اب خدا معلوم مرزا غالب ہی کے ہیں یا کس کے ہیں، تو میں نے ان کے کلیے میں تو نہیں دیکھا، لیکن غالب جیسے تھے تو ہو سکتا ہے کہا ہو غالب نے. اسد اللہ خان غالب تھے تو ضرور کہا ہوگا. کہتے ہیں کیا حسرت ہے، کیا تمنا ہے. برا نہ مانیے گا، ایک سوال کر رہا ہوں، آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو جہنم میں جانے کی دعا مانگے؟ ہم نے فوراً کہا استغفر اللہ. سب ڈر گئے. اگر صاحب جنت میں جانے کی دعا ہر کوئی مانگتا ہے، جہنم میں جانے کی دعا کون مانگے گا؟ مگر غالب تو غالب ہے. غالب کہتے ہیں میں خار ہوں. سمجھ گئے نوجوان؟ شام ڈھلے میں خار ہوں، اگرچہ نہ جنت میں جا سکوں. میں خار ہوں اگرچہ نہ جنت میں جا سکوں، ممکن ہے بعد مرگ ہی کچھ کام آ سکوں.
سبحان اللہ زندگی میں تو اس کے کام آیا نہیں، سبحان اللہ ہو سکتا ہے مرنے کے بعد ہی اس کے کام آ جاؤں۔ سبحان اللہ میں خار ہوں، اگرچہ نہ جنت میں جا سکوں، ممکن ہے بعد مرگ ہی کچھ کام آ سکوں۔ ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا، میں دشمن علی کے کلیجے جلا سکوں۔ کا ہر چاہنے والا ہاتھوں کو بلند کر کے کہے نعرہ حیدری۔ گئے معراج پر، انشاءاللہ پھر کبھی بات تو تمام کر دیا۔ جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا، حالانکہ صحابی نہیں ہے۔ ہائے سبحان اللہ، ہائے سبحان اللہ، مگر یہ کہ رک گئے۔ کیوں رک گئے جبریل؟ ارے صحابی ہوتے رک جاتے تو ٹھیک تھا۔ جبریل کہیں گے صحابی نہیں ہے اسی لیے تو رکے۔ سبحان اللہ واہ واہ، صحابی نہیں ہے اسی لیے تو رکے، کیا مطلب؟ کہ صحابی ہوتے تو حد تھوڑی پہچانتے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، جبریل ہیں اس لیے اپنی حد پہچان رہے ہیں، اپنی حد اسی لیے پہچان۔ جبریل نور کے ہیں، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں آگے بڑھوں گا تو بالوں پر جل جائیں گے۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب وہ نور ایسا ہے کہ یہ نور وہاں جائے تو جل جائے۔ ارے نور اس نور کا ساتھ تو نبھا نہیں سکتا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، خاک اس کی جگہ آ کے بیٹھے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، حیرت کی بات ہے۔ کیا وہ کیوں رک گئے میاں؟ کہ آپ جائیں ہم نہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ حد پہچانتے ہیں، آگے بڑھیں گے بالوں پر جل جائیں گے۔ چلے یہاں سے تو بڑی خوشی خوشی ہم سفر بن کے گئے تھے، اور وہاں سے سرکار اکیلے، تو بلانے والا جو میزبان ہے وہ ہماری طرح بے حس تھوڑی ہے، بیچ رستے میں اپنے مہمان کو اکیلا چھوڑ دے گا وہ۔ شاید اسی لیے لہجے کے مسافر کو بلایا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ میرا نبی تنہائی کا احساس نہ کرے، واہ، اور آؤ۔ اور واہ واہ اور پردہ میم، دو کمانوں کا فاصلہ۔ واہ، اب اگر یہ کمان ابروؤں کو مانا جائے کہ دو کمانوں کا فاصلہ، تو اب حد ادب ہے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ بعض مرحلے ایسے ہیں جہاں پہ ٹھہر جانا ہی بہتر ہے۔ یہ میرا مولا آئے گا تو وہ سمجھائے گا۔ واہ واہ واہ، دو کمانوں کا فاصلہ، ایک پردہ ہے ایک حجاب ہے۔ پردے کے اس پار نظر آنے والا، پردے کے اس پار نظر نہ آنے والا۔ دیکھیے معراج میں علی کی موجودگی اس لیے ضروری ہے تاکہ خدا کی ذات محدود نہ ہو۔ اگر یہ مان لیں کہ پردے کے پیچھے وہی ہے، جب پردے کے پیچھے وہ ہے تو پھر پردے کے ادھر نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے قید لگا دی نا بھائی، ہم ممبر پہ ہیں تو فرش پہ نہیں ہے، آپ فرش پہ ہیں ممبر پہ نہیں ہے، یہ تو قید ہو گئی نا۔ اللہ کو قید زمین و زمان میں، قید مکان میں لایا نہیں جا سکتا، وہ ہر جگہ ہے۔ تو اب لازمی ہے کہ کوئی ایسا ہو جو ذرا مانوس ہو، سبحان اللہ، جس کی آواز جانی پہچانی ہو۔ اب جو باتیں شروع ہوئیں تو تھوڑی ہی دیر میں پیغمبر سوچ رہے ہیں یہ لہجہ، یہ تو صبح شام کا سنا ہوا لہجہ ہے، یہ تو وہی لہجہ ہے جس لہجے میں کعبے میں توریت سنی، زبور سنی، انجیل سنی، قرآن سنی، یہ تو میرے برادر کا لہجہ ہے۔
ابھی حیرت بڑھ رہی تھی کہ اتنے میں پردے کے پیچھے سے ہاتھ نکلا. اب جو انگلیاں دیکھی وہی خیبر کو اٹھانے والی, وہی مرحب کو پچھاڑنے والی, وہی انگشتری. اللہ اکبر. پیغمبر نے جب اپنے مواقعات کیا تھا تو ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا. علی رہ گئے تو صحابہ نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ علی اکیلے رہ گئے. پیغمبر نے کہا اکیلے کیوں رہ گئے؟ علی دنیا اور آخرت میں میرے بھائی. ہائے 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 ہائے. تو جب دنیا اور آخرت میں نبی کے بھائی ہیں, پیغمبر نے کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تو پھر یہ ماننا پڑے گا اب جہاں جہاں نبی ہوں گے واہ واہ. یہ طویل کلام ہے. اس کے چند دو بند معراج کے پس منظر میں اور دو بند یا تین بند مولا کی بات ہے. تیار ہیں؟ شروع کروں؟ بالکل. بازوؤں کو کھول کے بیٹھے. عشق علی نے آپ کے ہاتھوں کو آزاد رکھا ہے. اس کا عنوان ہے صبر. دو بند معراج کے پس منظر میں. ایک طرف کفر تھا اور زر کی فراوانی تھی, ایک طرف دین تھا اور بے سر و سامانی تھی. بنو امیہ بنو ہاشم. ایک طرف کفر تھا اور زر کی فراوانی تھی, ایک طرف دین تھا اور بے سر و سامانی تھی. ایک طرف نسل امیہ کی ستم رانی تھی, ایک طرف نسل امیہ کی ستم رانی تھی, ایک طرف نسل امیہ کی ستم رانی تھی. ایک طرف صبر تھا اور طاقت یزدانی تھی. کفر جب شور مچاتا تھا ادھر قالب میں, کفر جب شور مچاتا تھا ادھر قالب میں, صبر دیتا تھا آزاں شیب ابی طالب میں. توجہ رکھیے گا, نازک بند پڑھنا چاہتا ہوں. صبر دیتا تھا آزاں شیب, سرور اصل سے سرتاج وفا سے پایا, ہمدم و چارہ گرو عقدہ کشا سے پایا, صاحب سیف و قلم شیر بغا سے پایا, سب ورثے میں بھتیجے نے چچا سے پایا. پیغمبر کو جناب ابو طالب سے صبر ورثے میں بھتیجے نے چچا سے پایا. مفتی ورثہ, یہ لفظ ورثہ یاد ہے, صبر ورثے میں بھتیجے چچا سے پایا. مفتی کفر سے خود پوچھ رہی ہے میراث, مفتی کفر سے خود پوچھ رہی ہے میراث, کیا رسالت کو بھی کافر سے ملی ہے میراث؟ سبحان اللہ. مومن کی میراث مومن کو ملتی ہے, کافر کا مال مال غنیمت ہوتا ہے, میراث نہیں ہوتا. کیا رسالت کو بھی کافر سے ملی ہے میراث؟
ارے کیسے لکھوں میں نبی کے دل سجاد کا صبر، صاحب لطف و کرم پیکر غمناک کا صبر، حاکم روح زمین والی افلاک کا صبر، تو جہاں میں ہے مثالی شہد اولاد کا صبر، اس طرح مصطفی صبر سے ہارے پتھر، اس طرح مصطفی صبر سے ہارے پتھر، پھول پلٹائے اسے جس نے بھی مارے پتھر، پھول پلٹائے اسے جس نے بھی، بند سنیے گا مولا حسین کا واسطہ دے رہا ہوں، اپنی عمر منقبت گوئی کا نازک ترین بند پڑھ رہا ہوں، اگر میں پہنچا سکا تو انشاءاللہ کوئی ایسا آقا کا چاہنے والا نہیں ہوگا جو مسرور نہ ہو۔ پھول پلٹائے اسے جس نے بھی مارے پتھر، یہ ہے کون؟ وہ محمد کہ دیے جس نے شریعت کو اصول، آخری سب تک وہ محمد کے دیے جس نے شریعت کو اصول، جس کے پیروں سے کھلے وادی پرخار میں پھول، وہ کہ نبیوں کا نبی اور رسولوں کا رسول، مصرع پڑھو، وہ کہ نبیوں کا نبی اور رسولوں کا رسول، ارے عرش تک جاتی ہو جس ذات کی نالین کی دھول، میری آقا زادی جزادے کیا نوازا مصرے کے اوپر، وہ محمد کے دیے جس نے شریعت کو اصول، جس کے پیروں سے کھلے وادی پرخار میں پھول، وہ کہ نبیوں کا نبی اور رسولوں کا رسول، عرش تک جاتی ہو، عرش تک جاتی ہو، عرش تک جاتی ہو جس ذات کی نالین کی نالین کی نالین کی دھول، نالین کی دھول عرش تک جاتی ہو، جس ذات کی نالین کی دھول، ارے گردے نالین محمد تھی تو ایسا نہ کیا، گردے گردے خاک غبار گردے نالین محمد تھی تو ایسا نہ کیا، عرش کو اور بھی چمکا دیا میلا نہ کیا، دل والا گردن نالین محمد تھی تو ایسا نہ کیا، عرش کو اور بھی چمکا دیا، جنگ خندق کی ہو یا مارکا ہو خیبر کا، نوجوانوں تیار، جنگ خندق کی ہو یا مارکا ہو خیبر کا، دل تھا قابو میں نہ سردار کا نہ لشکر کا، ارے کوئی جھوٹ تو کہا نہیں ہے، بولیے، دل تھا قابو میں نہ سردار کا نہ لشکر کا، ہاں مگر مالک و مختار شہ محشر کا، ہاں مگر مالک و مختار شہ محشر کا، صبر نے ساتھ نہ چھوڑا کبھی پیغمبر کا، مصرے کی داد چاہتا ہوں، صبر نے ساتھ نہ چھوڑا کبھی پیغمبر کا، ڈر کے رویا ہی نہیں خوف سے جاگا ہی نہیں، ہائے 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 ہائے، بالکل ایسے ہی سنا جاتا ہے جیسے سنا، صبر نے ساتھ نہ چھوڑا کبھی پیغمبر کا، ڈر کے رویا ہی نہیں خوف سے جاگا ہی نہیں، یہ صحابی کبھی میدان سے بھاگا ہی نہیں، آج پہلے سے سوا خار ہوئے دیوانے، بس آ گئے لہجے کی طرف، آج پہلے سے سوا خار ہوئے دیوانے، عہد مسمار ہوئے ٹوٹ گئے پیمانے، عہد مسمار ہوئے ٹوٹ گئے، عہد مسمار ہوئے ٹوٹ گئے پیمانے، بجھ گئی شمع فسون، ہار گئے پروانے،
مل گئے خاک میں لا نورسو کے افسانے، واہ لا نورسو ولا نورس، فدق کے لیے ہی تو کہا تھا کہ گروہ انبیاء نوارث ہوتے ہیں۔ مل گئے خاک میں لا نورسو کے افسانے، خاص سورہ تھا، خاص سورہ تھا، خاص سورہ تھا تو قرآن جلی نے پایا، اور صبر ورثے میں محمد سے آلے۔ واہ واہ تیار نوجوانوں، بالکل تیار۔ خدا حسین کا واسطہ ہے، تیار۔ 3 بند انشاءاللہ یاد رہ جائے گا، حافظے کی بیاس پر تحریر ہو جائے گا۔ خاص سورہ تھا تو قرآن جلی نے پایا، صبر ورثے میں محمد سے علی نے پایا، وہ علی جس کی ولا حاصل ایمان بھی ہے، وہ علی جس کی ولا حاصل ایمان بھی ہے، وہ علی جس کی ولا حاصل ایمان بھی ہے، وہ علی جس کے سبب خون میں دوران بھی ہے، سبحان اللہ، وہ علی جس کی ولا حاصل ایمان بھی ہے، وہ علی جس کے سبب خون میں دوران بھی ہے، وہ علی حق کے صحیفے کا جو عنوان بھی ہے، وہ علی حق کے صحیفے کا جو عنوان بھی ہے، وہ علی جس کے ثنا خانوں میں قرآن بھی ہے، وہ علی جس کی ولا حاصل ایمان بھی ہے، وہ علی جس کے سبب خون میں دوران بھی ہے، وہ علی حق کے صحیفے کا جو عنوان بھی ہے، وہ علی حق کے صحیفے کا جو عنوان بھی ہے، وہ علی جس کے ثنا خانوں میں قرآن بھی ہے۔ آیتیں کیوں نہ کرے فخر سے چرچا اس کا، آیتیں کیوں نہ کرے فخر سے چرچا اس کا، وزن قرآن کا بڑھاتا ہے قصیدہ اس کا۔ ارے اپنے وجود سے بڑی بیت پڑھی ہے اہل نظر کے لیے، اہل دل کے لیے، وزن قرآن کا بڑھاتا ہے قصیدہ اس کا۔ لاپتہ جس کی شجاعت کا قصیدہ وہ علی، میرے بھائی کہاں سے لاؤں؟ لاپتہ جس کی شجاعت کا قصیدہ وہ علی، ہلاتا جس کی سخاوت کا قصیدہ وہ علی، الکفا جس کی شہادت کا قصیدہ وہ علی، انما جس کی ولایت کا قصیدہ، انما جس کی ولایت کا قصیدہ، انما جس کی ولایت کا قصیدہ وہ علی، وہ علی، وہ علی، انما جس کی ولایت کا قصیدہ وہ علی۔ ارے حافظہ جس کا ولایت کو بھلا دیتا ہے اس کو قرآن کریم اندھا بنا دیتا۔ سبحان اللہ، آخری بار شہر کے حیات میں دوڑنے والے لہو کی رفتار کو تیز کریں۔ وادی عشق کے مسافر ہو، آپ دہلیز نجف پہ آؤ کہ کاسہ سر کو 100 بار مارے، یا آپ کے لیے بند نظر کرنے جا رہا ہوں۔ حافظہ جس کا ولایت کو بھلا دیتا ہے اس کو قرآن کریم اندھا بنا دیتا ہے۔ کل ایمان علی کلمہ رحمان علی، کل ایمان علی کلمہ رحمان، کل ایمان علی کلمہ رحمان۔ کیا اتنا ہی بلند نام ہے جتنی بلند آواز میں لے رہے ہیں یہ نام؟ نجف تک آواز پہنچاؤ آقا کے چاہنے والوں، شرمایا نہ کرو۔ کل ایمان علی کلمہ رحمان، کل ایمان علی کلمہ رحمان، مرد میدان علی فتح کا عنوان، مرد میدان فتح کا عنوان، زیغم ذی حشم سرور ذی شان، زیغم ذی حشم سرور ذی شان، میرا ایمان جان شان، میرا ایمان شان جان، میرا ایمان شان جان، کل ایمان کلمہ رحمان، مرد میدان فتح کا عنوان،
سیغم و ذی حشم سرور و ذی شان میرا ایمان شان جان میرا ایمان علی شان علی جان علی ارے خنجرو حد میں رہو حق کا ولی رہتا ہے خنجرو حد میں رہو حق کا ولی رہتا ہے اور میری شہرگ کے علاقے میں قلب رحمان مرد میدان فتح کا عنوان سیغم و ذی حشم سرور و ذی شان میرا ایمان شان جان خنجر و حد میں رہو خنجر و حد میں رہو حق کا ولی رہتا ہے میری شہرگ کے علاقے میں کر کے دل کی گہرائیوں سے سوئے نجف پرواز کرتے ہوئے نعرہ حیدری بے حد مبارک ہو بہت بہت مبارک ہو میرے مولا کی سواری جلد سے جلد